السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، خوبیہ بھلائیہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو صحیح بات سن کر اس میں عمل کی توفیق فرمائے۔ محترم مصلیان کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات کی ایک آیت مقدس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اس آیات کی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائی میں صلح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم حضرات، اس آیت کو میں نے موضوع سخن بنایا اور میری کوشش رہے گی کہ اس آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ حضرات محترم، اس آیت مقدس میں اللہ پاک نے مومنوں کا آپس میں ایمان کی وجہ سے رشتہ کیا ہے وہ اس آیت مقدس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اور رشتہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ہم سب کون ہیں؟ آپس میں بھائی ہیں، اور ہماری ایک دوسرے کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی صلح کریں، اصلاح کریں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، حق بات کی تلقین کریں، صبر کی وصیت کریں۔ یہ ایمان والے کی ہونے کی وجہ سے آپس میں رشتہ بھائی والا ہے، اور ایک دوسرے کی اوپر ایک دوسرے کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں صلح کریں۔ واتقوا اللہ، اور ہمیں آپ کو اللہ پاک سے اللہ پاک نے ڈرنے کا حکم فرمایا، اور اگر یہ سارے کام کر کے ہم مکمل فارغ ہو جائیں گے یا ان کاموں کو کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں اجر، قیمت، مزدوری، انعام کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم یہ سارے کام کر لو گے یا ان کاموں کے راہ کا مسافر بن جاؤ گے تو پھر ہوگا کیا؟ میں رب ہو کر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میں تم پر رحم کروں گا۔ میں رب ہو کر خوشخبری دیتا ہوں کہ میں تم پر رحم کروں گا۔ جناب والا،
دو اہم باتیں ہیں اس آیت مقدس میں. ایک تو یہ ہے کہ ایمان ہونے کی وجہ سے، کلمہ گو ہونے کی وجہ سے ہم کیا ہوئے؟ آپس میں بھائی ہیں. اور دوسری ایک اہم بات کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی صلح کرنی چاہیے. جناب والا صلح کے تعلق سے غالباً پچھلے کسی جمعہ میں نے وہ نقطہ عرض کیا تھا کہ صلح کو کتنی اہمیت دی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا درجہ کتنا بڑھایا. دلوں کو جوڑنا، آپسی اختلافات کا خاتمہ کرنا اور دلوں کے انتشار کو دور کرنے کے معاملے میں آپ نے اس عمل کو کتنا ترجیح دیا ہے. اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مصلی امامت پر نماز پنجگانہ ہو یا نماز جمعہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، آپ ہی دیا کرتے رہے پوری زندگی میں. ہاں ایسے اوقات بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ طبیعت علیل ہوئی، یا پھر آپ کسی جنگ میں ہیں، سفر میں ہیں، تو آپ کے غیر موجودگی میں صحابہ کرام میں جو فریضہ امامت کے لائق اور حامل تھے انہوں نے نمازیں پڑھائی. مگر جناب ایک ایسا واقعہ بھی ہے آپ کی زندگی میں کہ دو قبیلوں کے بیچ میں آپ صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور صلح میں اتنی تاخیر ہوئی، یا یوں کہیے صلح کرنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ صحابہ کرام مجبوراً وقت تاخیر ہونے کی وجہ سے، حالانکہ حضور مدینے میں ہی تھے، آپ کی غیر موجودگی میں صحابہ کرام میں بالخصوص حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرض کیا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آپ نماز پڑھائیں، میں اقامت کہتا ہوں. صلح کرنے گئے تھے آپ، اور صلح میں آپ نے اتنا وقت لگایا، جبکہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں آنے کی زحمت کو گوارا نہیں کرتے، سستی کاہلی کی بنا پر جو لوگ نمازوں کو مسجد نہیں آتے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے تعلق سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی جوان کو لکڑی جمع کرنے کہوں، لکڑی پر آگ لگانے کہوں، اور وہ آگ لے کر ان گھروں میں جاؤں، ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ اپنے گھروں میں جماعت کو ترک کر کے نماز ادا کرتے ہیں. حضرات محترم، پتہ کیا چلا کہ جماعت کی بہت بڑی اہمیت ہے. جماعت کے ساتھ امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اقتداء میں نماز پڑھنا واجب ہے. امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور حضور کی خواہش تھی کہ میں چاہتا ہوں، مگر جناب اسی ہستی کا یہ عمل ہے، توجہ، اسی ہستی کا یہ عمل تھا کہ آپ دو قبیلوں کے درمیان صلح کرنے تشریف لے گئے. آپ نے صلح کو مؤخر نہیں کیا، آپ نے نماز کو تاخیر کیا. آپ کی غیر موجودگی میں صحابہ نے نماز امامت کرائی، مگر آپ نے صلح کو ترجیح دیا اور دو قبیلوں کے بیچ میں آپ نے صلح کرائی. یہ جناب صلح کی اہمیت ہے. یہ دو قبیلے کے بیچ میں محبت اور بھائی چارہ، ان کے دلوں کے نفرت اور انتشار کو خاتمہ کرنے کے لیے اگر کسی بندے کو اس حد تک جانا پڑے، اگر نماز فرض کو تاخیر کرنا پڑے تو کریں، جیسا کہ ہمارے آپ کے نبی علیہ السلام نے کیا. مگر صحابہ کے بھی معاملہ عجیب و نرالے ہوا کرتے تھے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کیا نا، اور دوران نماز میں پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو جو پیچھے کے صفوں میں صحابہ تھے اور انہوں نے جب حالت نماز میں حضور کو مسجد میں تشریف لاتے ہوئے دیکھا، اب چونکہ حالت نماز میں تھے، کلام تو کر نہیں سکتے، کوئی جملہ ادا تو کر نہیں سکتے، تو جناب محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ نے پھر آپس میں تصفیق کرنا شروع کیا. تصفیق اس عمل کو کہتے ہیں کہ حالت نماز میں بندہ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھے ہاتھ سے مارے، ایک قسم کی تالی کہہ سکتے ہیں آپ، سامنے والوں کو بتانے کے لیے. تو صحابہ نے حضور کی آمد کو جب دیکھا نا، تو حالت نماز میں تصفیق کرنا شروع کر دیا، یعنی سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی پشت پہ مارنا شروع کیا. اور جناب ابوبکر صدیق کا اصول کیا تھا کہ نماز میں نہایت خلوص اور خشوع خضوع، تقوی پرہیزگاری کے معاملے میں آپ کا نہایت بلند اور اعلیٰ رتبہ تھا. حضرات محترم،
جب صحابہ کی تصفیق کی آواز بلند ہوئی اور ابوبکر صدیق کا توجہ ان کی تصفیق کی آواز کی جانب پہنچی، اور جب آپ نے محسوس کیا کہ حالت نماز میں حضور تشریف لے آئے ہیں، ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا تو حضور نے اشارے میں منع فرمایا، اپنی جگہ پر کھڑے رہو، نماز کو مکمل کرو۔ مگر جناب قربان جاؤں صحابہ کے تعظیم نبی کے پہلو پر کہ حالت نماز میں حضور نے ان کو حکم دیا اپنی نماز کو مکمل کنٹینیو کرو، مگر جناب ابوبکر صدیق پیچھے آ گئے، حضور آگے بڑھے، نماز کو آپ نے مکمل فرمایا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو حضور علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق کو پوچھا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت بامرک، کہ جناب ابوبکر میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نماز کو مکمل کرو، تو تم پھر نماز چھوڑ کر پیچھے مصلی کی جانب کیوں آئے؟ اب آگے جواب سنیں، انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے لیے یہ کب مناسب تھا کہ اللہ کے نبی پیچھے رہے اور ان کے آگے ابو قحافہ کے بیٹے رہے؟ حضرات محترم، یہ آگے کا جملہ بتانا مقصد نہیں تھا، میں نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آیات میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں اور ایک دوسرے کو تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی تم صلح کراؤ اور تم مجھ سے ڈرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جناب والا، یہ جو بھائی کا رشتہ ہے، تو اب دیکھیں حدیث میں حضور علیہ السلام نے کس قدر امت کو تعلیم فرمایا اس بھائی کے رشتے کے تعلق سے، ایمان کی وجہ سے اور کلمے کی بنیاد پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرے نہ وہ رسوا کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورت کو پوری فرما دیتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کو مصیبت سے نجات دلاتا ہے یا اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ رکھے گا۔ جناب یہ کتنی بڑی بات، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، جناب کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ یہ رشتہ ہے، اگر وہ مصیبت میں ہیں تو جناب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ ان کی مصیبت کو دور کرنے میں جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی ایمان والا ضرورت مند ہے آپ ان کی ضرورت کی تکمیل کی خاطر جہاں تک ہو سکے آپ نے حصہ لینا ہے۔ جناب اگر آپ ایسا کریں گے رب فرماتا ہے کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، قیامت کے میدان میں اس کی مصیبت کو میں آسان کروں گا۔ جو ایک دوسرے کے پردہ بنے گا، خامیوں کو پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن میں اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کرو گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کے مانند ہے۔ اب جناب یہ بات بڑی واضح کلیئر ہے، دیوار کا کام کیا ہے جناب؟ دیوار آسرا بنتی ہے، دیوار آسرا بنتی ہے، وہ انسان کے سہارا بنتی ہے، وہ بارش کے قطرے ہو یا طوفانی ذرات ہو یا تیز ہواؤں کے جھونکے ہو، یہ روکنے کے لیے دیوار کام کرتی ہے نا جناب۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام کا فرمان اس حدیث میں ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ تعلق وہی ہونا چاہیے، رشتہ وہی ہونا چاہیے، ان کے آپس کے معاملات ایسے ہونے چاہیے جس طرح کھڑی دیوار کا اس کے اندر پناہ گزین کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح دیوار کا رول ہوتا ہے اس کے سائے میں پناہ لینے والے شخص کے ساتھ، اسی طرح ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، اس کے راوی بھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومنوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے میں،
ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھانے میں اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح۔ جناب جسم کے تعلق سے آپ کو پتہ ہے کہ پاؤں کی چھوٹی والی انگلی پر چوٹ لگے نا، پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگنے کی وجہ سے طبیعت ناساز ہوتی ہے، اور جناب جب بخار آتا ہے تو صرف بخار کی حرارت، گرمی کی شدت اس حصے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ پورے جسم اس درد کو اور اس کی گرمی کی شدت اور بخار کی حرارت کو محسوس کرتا ہے۔ حضرات یہاں پر حدیث کے جملے پر غور کرے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے، مومن کا طریقہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کیا کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھانے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، اور ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو سارا جسم درد اور بخار میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگلی ایک اور حدیث، اس کے راوی بھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام مومنین ایک شخص کی طرح ہیں۔ وہاں پر جسم کا لفظ تھا، اس حدیث میں شخص کی طرح ہیں کہ تمام مومنین ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ حضرات محترم، اس بات کو مزید اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آنکھ میں کوئی چیز گرے تو جناب پورا جسم تلملا جاتا ہے، ساری توجہ پورے آنکھوں کی جانب آتی ہے۔ جناب یہی تعلق ایک دوسرے مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، یہی تعلق کلمہ گو انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ کسی قبیلے کا ہو، وہ کسی کنبے کا ہو، وہ کسی خطے کا ہو، اور وہ زمین کے کسی بھی حصے کا ہو، اگر وہ مومن ہے تو اس کے ساتھ یہ رشتہ ہونا چاہیے۔ پھر جناب ہوگا کیا؟ حدیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جب ایک مومن دوسرے مومن سے فقط ایمان کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جب ایک مومن دوسرے مومن سے فقط کلمے کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، تو خواہ وہ ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پر یہ ذمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جمع فرمائے گا، چاہے ایک دوسرے کے فاصلے میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کیوں ہو، ایک دوسرے کے فاصلے میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ ایک بندہ دوسرے دنیا کے حصے میں ہے اور ایک بندہ دنیا کے دوسرے حصے میں ہے، مگر دونوں کے آپس میں محبت فقط دین کی وجہ سے ہے، فقط کلمے کی بنیاد پر ہے، فقط اسلام کی وجہ سے ہیں، تو جناب اللہ پاک دونوں کو جمع فرمائے گا، اللہ پاک دونوں کو جمع فرمائے گا۔ جناب یہ حدیث ہیں اس رسول کی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تعلیمات اس نبی کی جو ہمارے آپ کے نبی ہیں، یہ باتیں اس نبی علیہ السلام کی ہیں کہ جس پر نماز میں درود پڑھے بغیر ہمارے نماز قابل قبول اور مقبول نہیں ہے۔ مگر ہمارا معاملہ کیا ہے جناب؟ ہم دلوں میں نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت و دشمنی رکھتے ہیں، اور جناب پھر دشمنی رکھتے ہی نہیں بلکہ دل کی دشمنی کو عملی جامہ پہنا کر سامنے والے فرد کو تکلیف پہنچانے میں ہم کوئی قصر باقی نہیں رکھتے۔ ہاں ہونا چاہیے، گزشتہ جمعے میں نے کہا تھا اشداء الکفار رحماء بینہم، اللہ پاک نے مومنوں کی صفت بیان فرمایا، ان کی صفت کیا ہے؟ وہ مومنوں پر نہایت رحم دل شفقت کرنے والی ہے، مگر کفار کے مقابل میں وہ بہت ہی زیادہ غضب اور غیظ اور سخت ہوا کرتے ہیں۔ ہماری بدنصیبی کیا ہے کہ جناب مخالفین سے تو ہم ڈرتے ہیں، جو غیر ایمان والے ہیں ہم ان سے ڈرتے ہیں، مگر جو ہمارے اپنے ہیں ان سے محبت اور رواداری کے بجائے طرح طرح کے ہم دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ ایک صحابی گزرے جن کا نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہے، جب ان کے انتقال ہوا نا، اور ان کے جو انتقال ہوا تو بہت چھوٹی عمر میں، مورخین کہتے ہیں 30 اور 40 سال کے بیچ میں ان کا انتقال ہوا، بعض نے 33 سال کا بھی آنکڑا کہا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا نا تو جناب ان کے انتقال اور ان کے جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے اور رب کعبہ کی جانب سے اعزاز اور اکرام کے لیے 70,000 فرشتوں نے ان کی جنازہ میں شرکت کی، اور اس جنازہ میں جب حضور تشریف لے جا رہے تھے نا تو حضور پاؤں کے انگلی کے پوروں پر آپ چل رہے تھے،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ، پاؤں میں کوئی کانٹا چبھا، کوئی تکلیف ہے کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل نہیں، بلکہ سعد بن معاذ کے جنازے میں فرشتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے مجھے پیر رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی ہے۔ مگر جناب جب ان سے پوچھا گیا، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ سے جا کر پوچھا گیا، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کی حیات زندگی میں ہی ان سے پوچھا گیا تھا، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کے اہل خانہ سے ان کے اس عمل کی وجہ جاننے کے لیے جب صحابہ نے پہنچے تو جناب صحابہ کو جواب ملا، وہ جواب بڑا خوبصورت ہے، اور وہ جواب ہم سب کو تعلیم و نصیحت کرے گا۔ ان سے جب پوچھا گیا، یا ان کے فوت کے بعد جب ان کے اہل خانہ سے پوچھا گیا ان کے درجے کی بلندی کے تعلق سے، تو پوچھنے والوں کو جواب دیا گیا ان کا وصول یہ ہوتا تھا رات کو سونے سے قبل تمام لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے۔ دن بھر کے گردش میں جس کسی نے ان کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہوتا، دل آزاری کرتا یا ان کے دل کو شکستہ کرتا، ان تمام لوگوں کو معاف کر کے دل کو پاک اور صاف کر کے وہ پھر حالت نیند میں پہنچتے، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے رب کعبہ نے ان کے اعزاز اور اکرام کے لیے 70,000 ملائکوں کو بھیجا ان کی نماز جنازہ۔ جناب یہ دل کی صفائی کی بات ہے، مگر ہمارا کیا معاملہ؟ ہم دل میں رسی کی نہیں بلکہ لوہے کی زنجیروں کی گانٹھ لگا کر رکھتے ہیں، اور موقع کے تلاش اور فراق میں رہتے ہیں، بیٹا آ تو کب آئے گا تیری کمر توڑوں گا، اینٹ کی جواب پتھر میں دوں گا۔ جناب یہ طریقہ ہمارے آپ کے نبی کا نہیں ہے، اور ہمارا آپ کا بھی طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا، میرے محبوب جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کر کے بتا کہ تو میرا محبوب ہے۔ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کو نیکی کر کے بتا کہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا پیارا محمد ہے۔ تو یہ جناب ہمارے لیے ہے تعلیم، یہ ہمارے لیے ہیں جناب۔ وہ واقعہ کتنا خوبصورت ہے، اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا ہوں گا، حضرت عثمان بن طلحہ نامی ایک صحابی ہیں، اور ان کو حرم کی چابیاں ان کے کنٹرول میں ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام ہجرت کرنے سے قبل، مورخین کہتے ہیں اس سے قبل چند دن پہلے حضور کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں حرم کے اندر دیکھوں اور نفل پڑھوں۔ ان سے کہا کہ بھائی چابی کھولو، میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اس صحابی کو یہ حکم تھا قریش کی طرف سے، سرداران مکہ کی طرف سے، کہ جو بھی نیک شخص کعبے کے اندر جانا چاہے کھول کے دینا تمہارا کام۔ یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، ایک قسم کے دروان کہہ سکتے آپ کعبے کی دیواروں کے ان کا۔ جب حضور نے کہا نا، صاف منع کر دیا، صاف منع کر دیا۔ جناب یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں اس کے مثال دوں، سمجھو مارچ اپریل کا مہینہ ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، اور کوئی آدمی بسلری بیچ رہا ہو، اور آپ کہیں بھائی صاحب مجھے بسلری کا بوتل دو، اور یہ کہے نہیں آپ کو نہیں دے سکتا۔ بتاؤ آپ اس دکاندار کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ آپ اس کی دکان رہنے دو گے وہاں پہ؟ وہ سب کو پانی دے رہا ہے، پیسہ لے رہا ہے، آپ کو پانی نہیں دے رہا ہے، اور واضح بول رہا ہے آپ کو پانی نہیں دوں گا۔ آپ بتاؤ آپ اس آدمی کے ساتھ کیا کرو گے؟ مگر قربان جاؤ حضور کے اخلاق پر۔ اللہ پاک نے یوں ہی تو نہیں فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک نے حضور کے اخلاق کو اخلاق عظیم فرمایا کہ آپ عظیم اخلاق کے پیکر ہیں۔ یوں ہی رب کی جانب سے یہ خطاب حضور کو نہیں ملا، منع کر دیا بندے نے۔ حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ حضور نے فرمایا اچھا نہیں دے رہے ہو کوئی بات نہیں، پر میری طرف سے تمہیں ایک بات بتاؤں، ان قریب رب نے چاہا تو تم سے یہ چابیاں میں لے لوں گا، پھر میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ بات ختم ہوئی۔ تھوڑے دن بعد پھر حکم الہی ہوا، دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاسبہ کیا، رب کے حکم سے ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ دن گزرتے گئے، جنگ بدر، احد، خندق، حنین، تبوک وغیرہ جنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ جناب والا ہجرت کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوا، واقعہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں، جب مکہ فتح ہوا اور مجرموں نے سلنڈر کر دیے اور وہ تمام لوگوں نے کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے، تو حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ سامنے مجرم کی طرح کھڑے تھے، حضور نے فرمایا لاؤ چابی۔ چابی دی گئی، کعبے کے اندر تشریف لے گئی، بتوں کی لوت سے آپ نے کعبے کو پاک فرمایا،
باہر نکلے، جو کچھ آپ نے کرنا تھا سارے کام کیا، اس کے بعد فرمایا عثمان کہاں ہیں؟ ڈرتے ہوئے گنہگار مجرم کی طرح، جس طرح کوئی نافرمان قیدی اپنے مہربان آقا کی غلامی سے بھاگ کر نکل کے جب دوبارہ اس کے سپاہی پکڑ کر پیش کرتے جو کیفیت ہوتی ہے بھاگے ہوئے غلام کی، بس وہی کیفیت اس وقت حضرت عثمان بن طلحہ کی تھی۔ کھڑے ہوئے کہا حضور میں یہاں موجود ہوں۔ حضور نے ان کو چابی دیا اور فرمایا کہ ہم نے کہا تھا تم سے کہ ہم عنقریب تم سے چابی لے لیں گے، ہم جس کو چاہیں گے اسی کو دیں گے، ہم نے تم سے لے بھی لیا، ہم دوبارہ تمہیں کو سونپ رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضور کا سونپنا تھا کہ آج تک اہل علم مورخین کہتے ہیں آج تک انہی کی نسل میں کعبے کی چابی آج تک سونپی جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے دلوں کو صاف رکھنے کے معیار، یہ ہیں دلوں کی صفائی کے معاملے، اور یہ ہے ایک دوسرے کی کمی خامیوں کو پردہ ڈالنے کا طریقہ۔ اگر حضور چاہتے کھری کھوٹی سنا سکتے تھے، لہجے میں نہ صحیح نرمائی کے ساتھ کہہ تو سکتے تھے نا جناب، مگر قربان جاؤ حضور کے اخلاق پر، حضور نے کوئی جملہ نہیں فرمایا۔ چابی لیا، بتوں کی لوت سے کعبے کو صاف کیا، پھر دوبارہ انہی کو چابی دے دیا۔ یہ اخلاق دیکھنا تھا کہ بے ساختہ بغیر کسی دعوت اور تعلیم کے ان کے منہ سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور حضور کے صحابی بن گئے۔ تو جناب یہ ہمارا مومن کا شیوا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، مگر ہمیں کیا، بس ہماری بیوی بچے سلامت ہے تو ٹھیک ہے، باقی ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حالات دیکھیں آپ، دنیا بھر کے حالات کیا ہے اس وقت، اور بالخصوص فلسطین کے حالات کا جائزہ لیں۔ اور جناب اس بات کو کہنے سے قطعی مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ بلکہ پوری دنیا میں اس وقت اگر سب سے بڑے مجاہدین کوئی ہیں تو وہ فلسطین کے لوگ ہیں۔ ان پر ظلم و زیادتی کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی، سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد ان کے شہید کے جام شہادت پی چکے ہیں، مگر جناب پھر بھی ان کی جو استقامت، ان کا جو صبر ہے، ظلم کے آگے جو ڈٹ کر ایمان کو ثبوت دینے کا معاملہ ہے، جناب اس کا کوئی مثال نہیں ملتا۔ ہاں دور صحابی میں مثال تو ہے، وہ آپ جنگ خندق کا مطالعہ کریں گے، قرآن میں ذکر ہے کہ جب دشمنوں نے گھیراؤ کیا تو صحابہ کے کلیجے منہ کے بل آئے تھے جناب والا، مگر ان کے لیے مدد بھی آئی تھی طوفان کی شکل میں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی موجود تھے، مگر جناب قربان جاؤ ان فلسطین کے مظلوموں پر، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تنے تنہا کھڑے ہیں اپنے حق کی خاطر، اپنے ایمان کی بقا اور سلامتی کے لیے، ظالموں کے سامنے آنکھیں پہ آنکھیں رکھ کر، اپنے سینہ تان کر گولیوں کے نشانے اپنے آپ کو چھلنی کر رہے ہیں، مگر جناب ان کے پاؤں میں، ان کے قدم پر کوئی جنبش اور کوئی استقلال نہیں آیا، جبکہ ہمیں ان کے غم میں برابر شریک ہونا چاہیے تھا۔ جی قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ جو قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے کسی ایک شخص کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی بے گناہ کی جان بچایا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچایا۔ حضرات محترم، یہ حکم کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے۔ یہ فرمان کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیات پکار پکار کر کس کو کہتی ہے؟ قرآن پڑھنے والے ایمان والوں کو۔ مگر ہمارا معاملہ یہ ہے جناب کہ بس ہمارے بیوی بچے سلامت ہیں، ہمیں اور کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ جناب ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایمانی لیول نہیں ہے، بلکہ جناب فرمان تو یہ ہے کہ جہاں پر ظلم ہو تو ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے زبان سے اس کو روکو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل سے اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا نچلا اور سب سے آخری درجہ ہے۔ مگر ہمارا معاملہ یہ ہے جناب، دل سے برا جاننا تو دور کی بات، ہمیں ان چیزوں کو سننے بھی گوارا نہیں، ہم اپنے دھن میں اور اپنے رفتار میں مست اور ملنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث کے بتا کر اس کے نقطے کی طرف آپ کو میں اشارہ کرنا چاہوں گا
یہ حدیث مشکات میں اور دیگر کتب میں ہے، حدیث قدسی ہے یہ۔ اللہ پاک جبریل کو فرماتا ہے، جبریل فلاں بستی میں بسنے والے تمام لوگوں کو الٹ کر رکھ دو۔ جبریل آگے سے عرض کرتے یا رب العالمین، تیرے اس بستی میں فلاں فلاں تیرے پاک باز پرہیزگار متقی نیک بندے بھی ہیں جنہوں نے لمحہ بھر کی غفلت نہیں برتی۔ جبریل کو حکم ہوا فلاں بستی میں بسنے والے سارے کو الٹ دو۔ آگے سے جبریل نے کہا یا الہ العالمین، تیرے اس بستی میں فلاں 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 نیک بندے بھی ہیں جن کی پرہیزگاری تقوی کا معیار یہ ہے لمحہ بھر کی غفلت نہیں برتی۔ آگے سے رب کا جواب کیا ہے کہ انہیں سمیت اس بستی کو پلٹ کر رکھ دو۔ جواب کیا آیا کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں، اگرچہ ان کے معاملات میں لمحہ بھر کی غفلت تو نہیں ہے، پر ہاں باقی بستی کے لوگ جب گناہوں میں سرکشی میں ظلم اور زیادتی اور جب وہ میری نافرمانی کرتے ہیں بستی والے، تو یہ جو لوگ ہیں جن کی سفارش جبریل تم کرتے ہو، ان کے چہرے متغیر نہیں ہوتے ہیں، ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا۔ باقی میرے بندے نافرمانی ہے میں مبتلا ہیں، باقی بستی کے لوگوں کی نافرمانی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا باقی نافرمانوں کا جو حکم ہے ان کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اب اس حدیث کے ذریعے سے میں یہ عرض اور یہ نقطہ آپ کے ذہنوں میں رکھنا چاہوں گا، جناب بستی کے سارے لوگ نافرمان مگر تھوڑے تو نیک تھے، مگر ان کی نیکی بستی کو پلٹنے کے معاملے میں ان کی حفاظت کے سامان نہیں بنے، ان کی نیکی بستی کو پلٹنے کے معاملے میں ان کی حفاظت کے سامان نہیں بنے۔ کیوں؟ باقی بستی والے نافرمانی میں ہوتے تھے اور یہ اپنی عبادت گاہ چلا گاہ میں اللہ کی صدائے بلند کرتے تھے۔ یعنی اگر باقی لوگوں کی نافرمانی اور سرکشی پر اگر یہ لوگ اپنے جو ان پر ایمانی ذمہ داریاں تھی، ایک دوسرے کی تلقین نصیحت صلح کی، اگر انہوں نے اس فریضے کو انجام نہیں دیا تو ان کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ تو پھر جناب بتائیں جب کسی ایمان والے کو کاٹا جا رہا ہے، جب پوری کی پوری بستی اور کسی خطے کے نسل انسانی کو موت کے گھاٹ سلایا جا رہا ہو اور باقی حصے باقی روئے زمین کے دیگر خطے پر رہنے والے مست الست اپنی زندگی کی مزے لے رہا ہو، تو پھر جناب میں سمجھتا ہوں جس طرح اس حدیث میں پرہیزگاروں کا وہی حکم تھا، اسی طرح باقی روئے زمین کے آرام کی زندگی جینے والے کے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو ظالموں کے لیے ہوتا ہے۔ کیونکہ جناب ظالم کی حمایت کرنا یہ بھی ظلم سے کم نہیں، اور ظالم کے ظلم پر سکوت اختیار کرنا یہ بھی ظالموں کے پہلو میں شمار کیا جائے گا۔ جناب کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں میں، صحابی کا نام میرے ذہن پہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے ایک قافلے کی شکل میں لشکر کو تیار فرمایا اور ایک قبیلے کی جانب چڑھائی کا حکم دیا کہ اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرو۔ صحابہ حکم رسول پا کر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ صحابہ نے جنگ شروع فرمایا۔ دوران جنگ میں، وہ صحابی کا نام میرے ذہن پہ نہیں ہے، واقعہ پر توجہ دیں، دوران جنگ میں ایک صحابی کے سامنے ایک شخص کلمہ پڑھنے لگا، تو یہ صحابی نے سمجھا کہ شاید جان بچانے کی غرض سے یا موت کے ڈر سے یا خود نہتے کھڑا ہے، میری تلوار کو دیکھ کر جان بچانے کے بدلے میں یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیا ان کو۔ قتل تو ہو گیا وہ شخص، قتل تو انہوں نے کر دیا، مگر یہ بات بعد میں حضور علیہ السلام کے بارگاہ تک پہنچی۔ جب حضور کے بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ اس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے اس کے گردن کو قلم کر دیا۔ وہ صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ، مجھے لگتا تھا کہ وہ جان بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھنے لگا۔ آگے سے حضور کا جملہ سنے، حضور نے فرمایا اچھا تو پھر تم نے قتل کیوں کیا؟ اگر یہی بات ہے تو کیا تم نے اس کے سینہ چیر کے دل کو دیکھا تھا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا پھر بھی تم نے یہ سمجھا وہ جان بچانے کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، کیا تم نے اس کے سینے کو چاک کر کے دل کو دیکھا تھا؟ پھر صحابی کی گردن جھک گئی، اس بات کا جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پھر مجھ کو یہ فرماتے رہے مسلسل، اے فلاں
صحابی کا نام میرے ذہن پہ نہیں ہے، اے فلاں اگر قیامت کے میدان میں اس کے قتل کے پاداش میں اگر رب تجھے پوچھے گا تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اے فلاں اگر قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ اس کے قتل کے عوض میں تجھ سے پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنے دفعہ اس جملے کو دہرائے، اتنے دفعہ مجھے حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں اس بات کی خواہش ہونے لگی کاش آج کے دن سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں حضور نے اتنے دفعے اس کو کہا اگر قیامت تیرا پوچھے گا تو کیا جواب دے گا، تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ کہتے مجھے اس بات کا پچھتاوا ہونے لگا کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا تو یہ حکم مجھ پر لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب والا کسی بے گناہ کے قتل کے تعلق سے حضور علیہ السلام اس قدر افسوس کا اظہار فرمایا اور اس صحابی کو اس قدر ڈانٹے، اور ہمارا کیا معاملہ جناب؟ خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکے ہیں، مکانات ہمارے جلائے جا رہے ہیں جناب، بہو بیٹی کی عزتیں ہمارے لوٹی جا رہی ہے، اور جناب کسی فقط گھر اور کسی فرد کی جان کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پوری کی پوری آبادی کو موت کی گھاٹ سلایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمارا کوئی عمل نہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے ایمان والوں کا، یہ شیوا نہیں ہے مومنوں کا، یہ شناخت نہیں ہے ایمان والوں کا، بلکہ ایمان والوں کی شناخت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو اور تم میں اس کی مصیبت کو دور کرنے کی صلاحیت ہے، اگر تم کسی درد میں مبتلا فرد کو دیکھتے ہو، اگر اس کے درد میں آسانی کرنے کا تم صلاحیت رکھتے ہو اور باوجود تم اس کی درد میں ہاتھ نہیں بٹاتے ہو، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو مگر نیک نہیں ہو سکتے۔ اور کچھ بھی سے اہل علم نے اس کی وضاحت کیے ہیں کہ تم عالم ہو سکتے، مفسر ہو سکتے، تم بڑے مفکر ہو سکتے ہو، تم بڑے دانشور ہو سکتے ہو، ہونے کو تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، اگر تمہارے دل میں یہ نرمائی کی نہیں ہے تو تم کل کے کل خیر سے محروم ہو، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو پر تم نیک نہیں ہو سکتے۔ تو جناب ایک دوسرے کے لیے دل میں یہ محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں یہ الفتیں ہونی چاہیے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد میرے جگر میں ہے۔ حضرات محترم، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ بالخصوص میں آپ کے ذہنوں کو سرزمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ ہر نمازوں میں، ہر دعاؤں میں جس طرح آپ نے حق میں خیر بھلائی کی اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح تمام ایمان والوں کے ساتھ بھی آپ کا وہی شیوا، وہی طریقہ، وہی معمول، وہی معاملہ ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص فلسطین اور دنیا کے جس کسی خطے پر جہاں پر مظلوموں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ان کی امداد، نصرت، فتح اور کامیابی کے لیے ہر دعاؤں میں ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے بارے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور بھائی چارہ اور مومن کا جو شیوا اور فریضہ ہے اس کو انجام دینے کی توفیق فرمائے۔ میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی پڑھ لیجیے۔